چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔
محبت و عقیدت پیار دے نال ترجمہ سماعت فرماؤ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار ذی چیز ضرور، کل یعنی ساریاں، کیڑیاں ساریاں وہ چیزاں جنہ دے اندر ساواں والی مالا ٹر رہی، جنہ دے اندر ساواں والی مالا ٹر رہی ہے، چل رہی ہے، ساہ لے رہے ہیں، جاندار جہاں چیزاں نے، انہاں ایک دن موت دا ذائقہ چکھنا، موت دا ذائقہ چکھنا۔ موت آن دے نال بندہ فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ نے موت ایک ذائقہ بنایا ہے۔ کی بنایا ہے؟ کی بنایا بھائی؟ ذائقہ۔ اللہ قرآن بیان فرما رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اور ذائقہ جڑا موت والا ہے وہ دنیا کے بسن والے جتنے لوگ ہیں، جتنے انسان ہیں، وہ اپنے اعمال کی بنا تے چکھن گے۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جگہ تے اس کا تذکرہ ارشاد فرمایا ہے۔ ذائقہ کوڑا بھی ہوتا ہے، ذائقہ میٹھا بھی ہوتا ہے۔ ذائقے دو قسم کے ہیں، ذائقہ یا تو کوڑا ہوئے گا یا میٹھا ہوئے گا۔ علماء اس موضوع کے اندر یہ مثال پیش کرتے ہیں کہ اگر بندہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے کول دوائی واسطے جائے گا یا حکیم کو جائے گا، کسی طبیب کو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب یا طبیب صاحب، حکیم صاحب اس مریض کو دو شربت دے دیں، ایک کوڑا دے دیں، ایک میٹھا دے دیں۔ اور جو ہے بھی جملے مریض چلا گیا ڈاکٹر کے کول، انہیں دو شربت دے دیتے، ایک کوڑا دے ایک میٹھا۔ جس ویلے مریض کے منہ کے اندر کوڑا شربت پایا جائے گا، کھانا آسان نہیں، پینا آسان نہیں، شربت مریض پی رہا ہے۔ لیکن جس ویلے کوڑا ذائقہ وہ منہ اندر جائے گا، جڑے لوگ کول بیٹھے ہون گے ویکھن والے، وہ محسوس کرن گے کہ یار یہ بندہ ذائقہ کوڑا چکھ رہا ہے۔ کیوں؟ وہ چہرے کے تاثرات بیان کرن گے، نک چڑھے گا، منہ تے سوڑ پین گے، اکھاں بند ہون گیاں، انہوں ذائقہ جڑا کوڑا لگے گا۔ اس وجہ تو ویکھن والا بندہ کہے گا یہ کوئی کوڑی شے کھادی ہے، کوڑا ذائقہ چکھ رہا ہے، حالانکہ کھادا ہونا نہیں، وہ چہرہ ویکھ کے دس رہے۔ اسی طرح اگر مریض کے منہ اندر میٹھا شربت پایا جائے، مریض کے منہ اگر میٹھا شربت پایا جائے تو کھانا کسی اور نہیں جنہیں کھوا لیا ہے، وہ مریض کا منہ ویکھ کے دسے گا کہ شربت میٹھا ہے یا کوڑا ہے۔ کوئی طبیعت خوش ہوئے گی، وہ چہرے تاثرات، وہ منہ کے تاثرات دسن گے کہ بھائی جان نے کوڑی شے نہیں کھادی بلکہ میٹھی شے کھادی ہے۔ علماء محدثین مفسرین اس بات کی گواہی پیش کر دیں کہ بندہ جس ویلے اس دنیا کو چھڈ کے جاتا ہے، ذائقے نے تو یا تے ذائقہ کوڑا یا ذائقہ میٹھا، اگر انسان فوت ہو جائے، وہ دی روح انسان کے بدن تو جدا ہو جائے، اچھی سمجھنے بندہ مرد ہے، پھر اگر یہ دیکھنا ہوئے کہ مرن والا جڑا ہے جنہیں موت کا ذائقہ چکھے ہے، انہیں کوڑا ذائقہ چکھے ہے کہ میٹھا ذائقہ چکھے ہے، وہ مردے دے چہرے وال ویکھن، وہ مرن والے دے چہرے وال ویکھن جنہیں موت کا ذائقہ چکھے ہے۔ اگر چہرہ مرجھا جائے مرن تو بعد سمجھنا ہمار میرے سن، انہیں موت کا ذائقہ کوڑا چکھے ہے، کڑوا چکھے ہے، کسیلا چکھے ہے۔ اگر وہ چہرہ مرن تو بعد نکھر
رب العالمین نے اس کو میٹھا ذائقہ عطا فرمایا. وہ میٹھا تے کوڑا ذائقہ حاضرین گرامی تیرے تے میرے اعمال دے ہوئے گا. تیرے تے میرے اعمال دے ہوئے گا. پہلا حساب و کتاب ساڈا موت ویلے ہوئے گا. دوجا حساب و کتاب قبر اندر ہوئے گا. تیجا حساب و کتاب حشر دے میدان وچ ہوئے گا. پر جو ہے بھائی اللہ کی بندے ہیں جناب نہ حلال دی تمیز رہی نہ حرام دی تمیز رہی نہ جائز دی تمیز رہی نہ ناجائز دی تمیز رہی. پتہ ہی نہیں کہ رب العالمین نے حکم کے ارشاد فرمایا مرنا نہیں. وہ بھولیا پھرتا ہے بندہ. بڑے بڑے نامور بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے پلوان بڑے بڑے جناب اللہ وزارتاں تے صدارتاں والے بڑے بڑے بشیر وزیر اس دنیا کے ماما جمے رہے نے آئے نے ویلا آیا ٹر کے کچھ نال لے کے نہیں گئے. جنہ چنگے کام کیتے اج بھی نام زندہ نے. جنہ برے کام کیتے لوگ برے لفظاں دے نال یاد کرتے. موت کا جڑا ذائقہ ہے وہ کس بنا تے ملے گا بھائی؟ انسان دے اعمال تے انسان دے. میں دسو بڑی محبت دے نال دو بندے بیٹھے ایک بندہ نمازی ایک بندہ نمازی نہیں. انہاں دونوں دی موت کا ذائقہ ایک ہو سکتا ہے کیوں بھائی؟ آج میرا موضوع موت ہے یاد رکھنا. کیا انہاں دونوں کا موضوع ہے موت کا ذائقہ ایک ہو سکتا ہے؟ ایک بندے نے اللہ رسول دے فضل و کرم نے ساری زندگی ماہ رمضان شریف دے روزے رکھے. جدوں ماہ رمضان اس زندگی دے اندر آیا انہیں رمضان شریف دے روزے رکھے. ایک بندے نے بغیر کسی گزر تو روزے چھڈے نے. روزے نوں توڑے جان بوجھ کے روزے چھڈے نے. میں نے دسو روزے رکھن والا جان بوجھ کے روزے چھڈن والا کیا برابر ہو سکتے؟ ایک پتر ماں پیو دا بڑا ہی تابع دار ہے. ساوی ماں پیو دے پوچھن تو بغیر نہیں لیندا. ایک نافرمان ہے. دسو انہاں دی موت دا ذائقہ ایک ہو سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ ایک اور مثال پیش کرنا. اللہ نے کئی 2 4 5 7 بیٹیاں عطا فرمائیاں. اللہ دیا رحمتاں ہوندیاں دیا جہدے تے رحمت ہوئے رب رحمت دا حساب نہیں لیتا. رحمت دا حساب نہیں لیا جاتا. رحمت انعام کے طور پہ دیتی جاتی ہے. اللہ دیاں دے تے خوش ہویا کرو کہ اللہ راضی ہوئے تے بیٹیاں پیدا کرتا ہے. بیٹے نعمت نے. او باپ اپنی دھیاں پنجاں نوں یا ستاں نوں گوشت لیا کے دے. اللہ توجہ ہے بھائی. گوشت لیا کے دے. ساریاں نوں ادرک پیاز ٹماٹر تھوم شوم سر شہ جہاں لوازمات لیا کے رکھ دیتے. انہوں نے 5 یا 7 بیٹیاں حکم دیتا پتر اج علیحدہ علیحدہ تساں ہانڈی پکانی. اج علیحدہ علیحدہ ہانڈی پکانی جے. پکایا دیا ساری گوشت مثال کے طور پہ یا کوئی بھی چیز سارے گوشت پکایا. انہیں بھی ٹماٹر پائے انہیں بھی پائے سارے ٹماٹر بھی ادرک بھی تھوم بھی ہر ایک چیز جہی ہے جن مسالے پائے جاتے ہیں. ہانڈی کے اندر وہ سارے بہنوں نے علیحدہ علیحدہ مسالے تیار کیتے. سارے گوشت ہی پکایا ہے. بڑی ایمانداری کے نال اس بات کی دلیل دیو کیا جس ویلے 5 یا 7 ہانڈیاں پک کے باپ کے سامنے آن گیا انہاں 5 یا 7 ہانڈیاں کا سواد ایک ہوئے گا؟ کیا بھائی؟ پکایا تو سارے ہی گوشت ہے نا بھائی. انہیں بھی تھوم بھی پایا انہیں بھی ادرک پایا انہیں ٹماٹر پائے سارے وہی کام پائے. لیکن ذائقہ مزے نہ بولنا ذرا ذائقہ ایک نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاتھ پکان والے علیحدہ سن. وہ تجربہ علیحدہ سی. انہیں پکان اندر وہ معاملہ کچھ اور سی. آج انہیں گرامی اگر ایک 5 یا 7 ہانڈیاں کا ذائقہ ایک نہیں ہو سکتا پھر ہر مومن ہر مسلمان ہر کافر دی موت کا ذائقہ بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا. یہ 5 یا 7 پکا حق مرنا سارا چکھنا سارے ہی ذائقہ ہے. چکھنا سارے ہی ذائقہ ہے. ذائقہ غازی علم دین شہید بھی چکھیا. غازی عامر لیاقت چیمے بھی ذائقہ چکھیا. چاہے جناب حاجی عبدالقیوم شہید بھی چکھیا. ملک ممتاز حسین قادری بھی ذائقہ چکھیا.
لیکن انہوں ذائقے کو جوڑ رکھے. ساری تمنا تو ہے کہ ایسا ذائقہ کاش کے سانو مل جائے. ہر کسی تمنا نہ بھائی موت آئے تو شاندار آئے, موت آئے تو کمال والی آئے, لیکن وہ کمال والی موت کو حاصل کرنے واسطے بندے کو دنیا کے کچھ عمل کرنے پڑیں گے. مصطفیٰ جانے رحمت دیوانے ہو. اس طرح ہر انسان دی موت کا ذائقہ وہ عمل دے وہ دے جنج دا دنیا تے رہ کے بندہ کام کرتا جائے گا, وہ عمل بنتے جان گے. وہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پلانا پکانا اور کمانا جس طریقے سے نال ہوئے گا, وہ موت کا ذائقہ بھی موت کا ذائقہ بھی اسی طریقے کا ہوئے گا. ہوں موت کا ذائقہ کس طریقے کا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شان فرمایا اسرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور نے موت کا سوال کیتا, فرمایا اللہ تیری ڈیوٹی لائی جاندار تینوں کڈنا ہے. ایک ویلا بھی سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا جتنے موت آ گئی اتنے آ گئی. بھاویں بندہ دولہا بنتا ہوئے, بھاویں سفر تے نکلتا ہوئے, مکان دیا تیاریاں کرتا ہوئے, جو کچھ مرضی کرتا ہوئے, حضور فرمایا موت کس طرح کڈنا ہے, اور روح کس طرح حاصل کرنا ہے, موت کس طرح انسان دے واقع ہوتی. جناب اسرائیل علیہ السلام عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا, جس طرح کوئی باریک کپڑا ہوئے, ململ کا کپڑا ہوئے, کنڈیاں والی کوئی لکڑی ہوئے, درخت ہوئے, انہوں نے اتنے اس کپڑے کو سٹیا جائے گا, پھر اس کپڑے کو اپنی طرف کھینچیا جائے گا. ممکن ہے کپڑے کے اندر کنڈے پھنس جان گے, ٹہنیاں پھنس جان گیا. جب کپڑے کو اپنے کو کھینچیا جائے گا, کپڑا لینا بڑھے گا, سلامت نہیں رہے گا. لینا بڑھے گا, سلامت نہیں رہے گا. جس طرح کپڑا لینا بڑھتا ہے وہ کندا نکلتی ہیں, اس طرح روح قبض کی جاتی ہے. تیرے تے میرے کریم نبی دی اکھاں دے وچ اتھرواں دی لہراں جاری ہو گئیاں. حضور فرمایا میرے امتیاں نال پیار کری, اگر ہو سکے میرے امتیاں نال محبت فرمائی. جدھر میں محمد کو آئے گا میں تینوں پوری امت دا بدلہ عطا فرماؤں. میں تینوں پوری امت دا لیاؤ گے ایسا حریص نبی جڑا اپنی امت نال ایسا پیار کرتا ہوئے. نبی سارے یہاں نے افضل ہے, لیکن میرا پیار مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت نال فرمایا کسی اور فرمایا. جناب اسرائیل علیہ السلام اس ویلے بات پیش کی تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت کی اکھاں دے وچ اتھرواں دی لہراں آ گئیاں. حضور نے فرمایا اتنا دردناک عذاب دینا وقت نظام آخری ویلے ایک مشکل ترین مرحلے دے اندر لوگ گزرتے ہیں. اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کملی والیا انہی دعا قبض کرنا. حضور دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے. حضور فرمایا میری امت نال پیار کری, میری امت نال محبت کری. جدھر میرے کول آوے گا میں اپنے غلاماں دا احسان چکاواں گا. میرے کول جن جاوی تو میری روح قبض کر لوی. اسرائیل علیہ السلام عرض کر دے مدینے والے ہر کسی دی میں روح اس قبض نہیں کردا. جڑا تہاڈا غلام ہوے گا او دی میں روح اس قبض کرنا وا جویں آٹے تو وال کھچیا جاندا ہے, وال نکل جاندا آٹے نوں پتہ نہیں لگدا. جڑا جناب نال وفا کرن والا ہوے گا او دی روح نکل جائے گی, انہوں موت دا پتہ ہے. رومی کشمیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے محبت کی ترجمانی کی تھی. آپ فرماتے ہیں مرنا مرنا یہ بابیاں نے بڑی محبت کو روڑ سے دی ہے جملے دے اندر, پر انہوں نے سمجھنے واسطے بھی حضور دا عشق چاہیے. آپ فرماتے ہیں مرنا
ہاں زبل لذاتی حضور فرمایا کثرت دے نال مزے نو ختم کرنے والی موت نو یاد کرو. اگر کسی بندے نو موت یاد ہوئے تو نماز نہ چھوٹے. ٹھیک کر رہے ہیں بھائی. اگر کسی بندے نو موت یاد ہوئے نا میرے تے موت دا ویلا آنا ہے کہ وہ حرام نو ہاتھ نہ پائے. اگر کسی نو پتہ ہے نا میرے تے موت دا ویلا آنا ہے تے کسی دی ماں بہن بیٹی دھی ول غلط نظر نہ دیکھے. اگر کسی نو پتہ ہے نا میرے تے موت دا ویلا آنا ہے میرے تے موت دا ویلا آنا ہے تے ماں پیو دا کدی دل نہ دکھائے. والدین کا کبھی بے ادب نہ بنے. سنیا جن کپڑا لیرا لیرا ہوتا ہے وہ تنداں نکلدیاں نے انج میں منہ کٹنا پر سارے نالے عمل نہیں ہوئے گا. انہاں نال ہوئے گا جڑے باغی ہون گے جڑے تیرے چاہن والے ہون گے جنہاں انہاں پیار کرن والے ہیں. سبحان اللہ. اگے اللہ دا قرآن سنو. اس نے یوسف علیہ السلام اگلے جمعے تو انشاءاللہ میں سورہ یوسف کی تفسیر بیان کرا گا انشاءاللہ. جتنے بھی جمعے ہوئے انشاءاللہ میں آپ پیش کروں گا. ضمن بات آ گئی سماعت کرو. بیویاں کا نہ پتا نے زلیخا چلی ہو گئی فقط بادشاہ کی بیوی ہو کے ایک غلام کے ایک نوکر تے فریفتہ ہو گئی ہیں. انہیں کیا ڈاٹے ویکھن میں فرق آیا ہے. میری یہ گلا نہیں اللہ کا قرآن امام مبارک بولو. انہیں کیا نہیں آج ویکھن سے جڑا فرق ہے انہیں کیا کس طرح فرق ہے. انہیں دعوت پیش کی تھی ساری عورتیں اکٹھیاں ہو گئی ہیں. انہیں ہاتھوں کے اندر فروٹ پیش کیتے قرآن پہ قرآن دینا ہاتھوں کے اندر انہیں فروٹ پیش کیتے. یوسف علیہ السلام کی بات کا اجازت ہو گئی. انہیں کہا جی بھلیا مان رکھی اج میرا مان رکھی. بڑیاں بڑیاں میرزادیاں بڑیاں بڑیاں آلہ گھرانے والیاں اج آئی ہیں تینوں ویکھن آئی ہیں مینو تانا پہ دیا کہ زلیخا تو کتنے گم گئی ہے. تو کس طرح عمل کر رہی ہے. صرف تسا آنا ہے اپنے چہرے پر پردہ ہٹا کے گزر جانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آن والا کوئی عام دے نہیں نا اللہ دا نبی ہے. اللہ دا مزے نال اللہ دا نبی ہے. زلیخا نے سارے کو فروٹ پڑھایا. اللہ کا قرآن کیا نا فلما رأینہ اکبرنہ وقطعنا کٹ لیا ایدیا ہننا انہاں اپنے ہاتھ انگلاں کٹ لیا پورے کٹ لے فروٹ کٹ دیا جانی یوسف علیہ السلام نکلے کھلوتے نہیں ٹھہرے نہیں آپ آئے نے چہرے تو پردہ اٹھایا گزر گئے. سبحان اللہ. چہرے تو پردہ اٹھایا گزر گئے. بیبیاں دہنے لگی ہیں فروٹ کٹر دے لیکن اللہ کا قرآن کی آتا ہے یوسف علیہ السلام تو حسن کے لیے مگن ہوئیاں کٹنا فروٹ ہے کٹنا ہاتھ نہیں ہے. کٹنا فروٹ ہے یا کوئی شہ کٹ رہی ہے انگلاں کٹ دیا جا رہی ہیں پتا چلیا نہیں. جس ویلے یوسف علیہ السلام گزر گئے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا انہوں نے ہوش کھو گئے انہوں نے دماغ کی کیفیت بدل گئی. انہوں نے کیا اللہ دی قسم ہے قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ اللہ دی قسم ہے مَا هَذَا بَشَرًا یہ انسان لگدا مَا هَذَا نفی ہے مَا نفی ہے یہ بشر نہیں ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. اللہ دی عزت دی قسم ہے تے ایک لگدا جی میں فرشتہ گزر کے گیا ہے. پتہ یوسف علیہ السلام حسن کتھوں ملے یہ حضرت حاجرہ دے حصے دا یوسف اس حاجرہ میں یوسف نو لگا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن دی خیرات ملی ہے. تو جو ہمیں لڑی گل پیش کرنا چاہنا وقت رضا ہوئے اسرائیل علیہ السلام عرض کر دینا کا ہر کسی دے موت دا ویلا ایک نہیں ہوئے گا. قبری والے جڑا تیرا غلام ہوئے گا جڑا مصطفیٰ نال وفا کرنا ہوئے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ ضرور
وفا کرے تو حضور آخری ویلے کرم نہ فرما کیا ہو سکتا ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وقت وصال قریب آیا آپ کی بیوی کول بیٹھ کے رو رہی ہے جناب سیدنا بلال حبشی دی آنکھوں میں اتھر نہیں بلکہ چہرے تو میرے خوشی کی مسکراہٹ ہے آپ توسل فرما رہے ہیں فرماتے ہیں میرے رفیقہ حیات یہ میری زندگی گزارن والی ہے روٹی کی روح میں فرماتا کہ جانا میرا آخری آ گیا ہے یہ محسوس ہوتا ہے جی تو سب سال کر جانا ہے جی میں تو سب ٹوٹ جانا ہے جدائی دی وجہ تو اتھرو آ رہے ہیں جدائی دی وجہ تو رو رہی ہیں آپ فرماتا کہ نہیں رونا یہ تو خوشیاں کا میرا ہے نہیں رونی کیوں میں رونا نہیں رونا یہ تو خوشیاں کا میرا ہے پاکا کا میرا ہے وہ کہہ لگی میرا پاکا کا کس ہے میرا آخری ہے اسرائیل رونا میں آنے دے آخری ساہ چلنے دے ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہنے آسے کی میں خوشیاں کا میرا ہے تاریخ کی جملے نبی نے عاشق نے سوال فرمانا بلال عزیز فرماتے ہیں کہ تیرے واسطے جدائی کا میرا ہے ساڈے واسطے گناہ کا آدھا تیرے واسطے جدائی کا میرا ہے تینوں چھڑ کے جا رہے ہاں تیرے تو دور جا رہے ہاں تاں ہو رہی ہے میں تے تاں مسکرا رہا ہوں تینوں چھڑ کے جانا گا اے موت اللہ کے نبی نال ملاقات دا اے سب سے اے گنبد والے منظور اے دعا کرنا جڑا بندہ ٹھیک ہے زبان بھی ٹھیک چھو رہی نہ کرے اپنی ایمانداری نہ کدی کدی عشق جڑا نا وہ پلڑے تے تولدا ہوندا ہے میرے کہن تے کوئی بندہ نہ بولے کھلی چھٹی جدا دل کردا ویلا آخری ہوے حسین دا نانا سامنے ہوے جدا دل کردا ادھر اسرائیل ہون ادھر مصطفی ہون بندہ مزے دے نال چلنا والے دعائیاں کرے بعد میں اے سب سے گنبد والے منظور نہ سب سے اپنی مرضی نہ اپنی دل اگر اجازت دینا نا بولنے کے جملہ تو پھر بولو گے نہیں تیرے کہنے کے بولے تو آنے کا فائدہ نہیں اگر اللہ رسول کی دعوت سے دل کی گواہی نہ بولو گے پھر وہ میرا یاد نہیں تو کلیہ مصطفیٰ کو یاد کرے میرے نبی پھر بھی کرم فرماتے نے مجلس اندر یاد کرے میرے نبی پھر بھی کرم فرماتے نے ایسا کی دے دے رات تمہارے آگے داتا صاحب کے قدمہ تو بعد ساجی مدینے پہنچ کے عرض کرے سونے فلانی مسجد کے اندر تیرے غلام بیٹھ کے اس چیز کے طالب میں سب سے گنبد پڑھو پڑھو اس جگہ میں سب سے گنبد والے منظور اجے سارے نکلے عشق نال للکار کے سب سے گنبد منظور دعا کرنا جب وقت نظارہ آئے دیدار نہ جب وقت نظارہ آئے دیدار جناب بلال حبشی اپنی بیوی نوں فرماتے نے نی تو رونی تا ہے تینوں چھڈ کے جا رہا یہ گل کسے چودھری دی تے نہیں کسے مولوی دی تے نہیں نہ منو گل بالکل اس معزز
پسندی جڑا کعبے دی چھت تے کھلو کے عرض کرے آقا کدھر منہ کر کے پڑھا نہیں نہیں للکار کیا کو سبحان اللہ وہ بلال دی بات ہے مصطفیٰ فرمایا جے کعبے تے چڑھ گیا تے کعبے دے کعبے ال منہ کر لے اج ادھر منہ کر جدھر کعبہ کردا حضور جدھر کھڑے رہنا تے بلال ادھر منہ کر کے دان پڑھی وہ بلال حبشی موقع ملیا تو بیان کرا گا حضور دے دیوانے ہو سیدنا بلال حبشی فرماندے نے نی تو نیتا اے چھڈ کے جا رہے ہیں میں راضی تا موت آئے گی مصطفیٰ نال ملاقات جی کردا مر جا جس دن دا وچ قبر آقا دیدار موت دی کیفیت ہے دنیا تو تنگ آن کے اگر بندہ موت دی طلب کرے تے حرام ہے دنیا تو تنگ آن کے واقعہ تو تنگ آن کے معاشرے دے حالات تو تنگ آن کے اگر بندہ موت دی طلب کرے تے مزے نہ بولو کہ یہ حرام ہے اگر اس نظریے نہ موت طلب کرے کہ یا اللہ کدوں دنیا دی قید چھٹے تے قبر اندر جا کے مصطفیٰ دی زیارت کرا اس نظریے نہ موت منگنی حلال ہے جائز ہے پھر جائز ہے سنو مصطفیٰ جان رحمت دیوانے ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں سونیا کسی دا حشر شہیداں دے نال بھی ہوئے گا سبحان اللہ جڑا شہید نہ ہوئے جنہیں اللہ دی راہ اندر مار نہ کھادی ہوئے سر نہ دیتا ہوئے کیا ایسے لوگاں دا حشر شہیداں دے نال ہوگا نا جڑے واقعی شہید نے ایک شہادت دے درجے شہادت دے درجے یعنی اس جمعے والے دن موت آ جائے ایمان والا بندہ ہوئے تو حضور فرمایا بھی شہادت کی موت جاندا ہے سبحان اللہ لیکن وہ شہادت نہیں جڑی شہید کو لبدی ہے یعنی شہادت والی صف وچ کھلو جائے گا لیکن وہ درجہ جڑا بدر وچ حضور دے غلاماں نے پیش کیتا ہے وہ حد اندر پیش کیتا ہے خندق اندر حنین اندر جناب بدر دے مقام اندر یا جناب کربلا دے میدان اندر یا دنیا دے اسلام نے تے اسلام لوڑ پہ دے جناب رسول پیش کیتا ہے اپنی جاناں پیش کیتیاں انہاں نال تے کوئی رل سکدا ہے جناب عائشہ فرماتی ہیں آقا کیا انہاں لوگاں دے نال اس مرتبے نو مقام نو کوئی پا سکدا ہے انہاں دی صف اندر کوئی کھڑا ہو سکدا ہے حضور فرمایا ہاں عرض کیتی آقا وہ کون لوگ نے فرمایا وہ لوگ نے جڑے کثرت دے نال موت نو یاد کرن والے نے سبحان اللہ کثرت دے نال موت نو یاد کرن والے نے فرمایا جس بندے نے 20 مرتبہ دن اندر اور 20 مرتبہ رات دے اندر موت کو یاد کیتا کل ماشاءاللہ والے دن اللہ انہاں نو شہیداں دے نال اٹھائے گا اللہ انہاں نو کنا نال اٹھائے گا شہیداں دے نال حاضرین گرامی کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہے جنہوں پتا کہ مینوں موت دا ویلا یاد ہے سبحان اللہ ہے کوئی ایسا بھائی جنہوں پتا کہ مینوں 60 سال دے جا کے موت آنی کہ پتا کہ موت آنی ہے پتہ نہیں مسجد جو باہر نکلنا بھی ہے کہ نہیں گھر جو واپس جانا بھی ہے کہ نہیں اتنے سامان دی مالا مک جانی تے ٹوٹ جانی موتی بھی کھر جانے کہ اس شاید آئی نہ میں پھر یہ بات نو گواہ بنا لے موت کتے بھی آ جانی ہے اللہ دی بارگاہ کے اندر عرض کر لے کہ یا اللہ یہ موت واقعی ہونے والی ہے آج تو بعد میری نماز قضا نہیں ہوئے گی آخو آمین دل نال ارادہ کرو کہ یا اللہ موت واقعی ہونی اللہ سانو ایمان والی موت دے اللہ سانو ایمان والی موت عطا فرمائی سارے نہیں بولے مدد آخو آمین اللہ سانو ایمان والی زندگی عطا فرما اللہ سونے ایمان والی موت عطا فرمانا اس ویلے ایمان والی زندگی منگو گے تو ایمان والی زندگی اندر بندہ جھوٹ نہیں بولے گا وہ ماں باپ دا جناب میرا نام فرمان نہیں ہوئے گا وہ بندہ نام کو جھیل پھیر نہیں کرے گا وہ بندہ سود کا کاروبار نہیں کرے گا یہ بات یاد رکھنا
حرام کمان والے کو ایمان آ سکتا، حرام کھان والے کو ایمان آ سکتا، ناپ تول چ کمی کرنے والے کو ایمان آ سکتا، بلکہ حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کا فرمان سنو، آپ نے فرمایا جڑا بندہ مذاق وچ بھی جھوٹ بولتا ہے، جڑا بندہ مذاق وچ بھی جھوٹ بولتا ہے، مذاق وچ بھی جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی بندہ سمجھے کہ جے میرا ایمان مکمل نہیں، اجے میرا ایمان ہے، وہ فکر کرے اپنے ایمان دے بارے، مذاق تے دور دی بات ہے، سا جھوٹ نو ہی عرشہ بنا لیا۔ بہرحال میرے مصطفیٰ جان رحمت دیوانیوں، حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام، آپ نے جس ویلے موت کو یاد کرنا، آپ نے اتنا رونا، آپ نے اتنا رونا کہ آپ کے جسم کی جگہ جگہ وچوں خون دے قطرے ٹپکدے سن۔ کی ٹپکدے سن؟ خون دے قطرے۔ ساڈا تو پانی نہیں دینا نکلنا، ساڈیاں تے کھن روڑ دا والی نہیں آیا، لیکن تے رو پین سنو ایک حدیث مزے والی ضمن یاد آ گئی۔ حضور فرمایا کل معاشر دا دن ہوئے گا، ایک قطرہ جیڑا مومن دی اکھ جو خوف خدا نہ نکلیا ہوئے گا، دوزخ دی اگ بجھان واسطے کافی ہوئے گا۔ اے عشق اللہ کو سبحان اللہ، مومن دی اکھ وچوں نکلیا قطرہ جیڑا اللہ دے خوف دے نال آیا ہے، کل معاشر دا دن او دے سارے گناہاں تے پانی پھر کے او دے جنت دا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے گا۔ کدی رون والی اکھ لب جائے تے بڑی گل نہیں یار۔ حضرت عمر پاک نے ایک بندے کی ڈیوٹی لائی، وظیفہ ماہانہ مقرر کر دیتا، یار روزانہ یان کے بعد موت یاد کرایا کر، صبح صبح آ جایا کر، آ کے میں نے آخیا کر ہے امیر المومنین، یاد کرو دن موت نے آنا ہے، یاد کرو ایک دن موت نے آنا ہے، یاد کرو ایک دن موت نے آنا ہے۔ میرا گزرتا گیا، ان تنخواہ ملتی گئی، چند مہینے گزرے، جناب امیر المومنین نے فرمایا آج تو بعد میں موت یاد کرانا بھی اصل جیڑا روزانہ موت یاد کرانا ہوندا ہے، آندا ہن کی ہویا ہے، ہن موت دا ڈر ختم ہو گیا ہے، تے کیڑی وجہ تو اج فرما رہے ہو کہ مینوں موت یاد کرانا آیا کر؟ امیر المومنین فرماتے ہیں اوے اج میری داڑھی وچ چٹا وال آ گیا ہے، اج میری داڑھی وچ چٹا وال آ گیا ہے، ہن تے موت یاد کران دا کوئی تیرا میرا فائدہ نہیں، تیری لوڑ کوئی نہیں، ہن اتنا چٹا وال داڑھی وچ یاد کرائے گا، وہ موت کا بیلا قریب آ گیا ہے۔ وہ کوٹ پہ جاتے تاجدار نے فرمایا فریدہ ٹریا ٹریا جا، اے موڑ بابے فریدی بولی سنن نو، فریدہ ٹریا ٹریا جا، فریدہ ٹریا ٹریا جا، چٹے آ گئے میں انہیں دھیانے کٹ چلا تے پھر کی کر لوں گا، یہ کٹاں کا تے گناہ ہے، چٹے بال کٹنا گناہ ہے، کیوں میں دل چاہ دین کی گل تے جڑے آگے نے نہ ہونا تے ہے، اج نہیں آئے تے کل آنے نے، یک نہ پائے نے، یہ بھی اللہ طرفوں خاص نہ تے ہیں، یہ بھی اللہ طرفوں خاص آئے تے۔ اب فرید فرماتے ہیں فریدہ تیری ڈالی لگ گئی، بابے کشمیر والے دی بھی گل کرنا چٹے وال دی مزے نال ہے آپ فرماندے نے کالے والے اوے مسافر ہو گئے، کالے وال مسافر
کھاندے سنو میرے مصطفیٰ جان رحمت دیوانے ہو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک مسجد تشریف لے کے دیکھیا ہے کہ جماعت نو جڑی ہس ہس کے گلاں کردی ہس ہس کے گلاں کردی حضور نے فرمایا ہے کدی کاش کہ تسی موت نو یاد کر دے تسی موت نو یاد کر دے حضور فرمایا رب ذوالجلال دی عزت دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت موٹر چلا دو جدے قبضہ قدرت میں محمد دی جان جدے قبضہ قدرت وچ میں محمد دی جان ہے حضور فرمایا کاش تسی جس ہس رہے ہو جس طریقے نال ہس رہے ہو تسی موت یاد کر دے انج ہس دے نا اگر تینوں یاد ہوندا کہ موت آونی ہے تسی ہس دے گھٹ تے روندے زیادہ جناب عمر پاک اینا روندے رہے کہ آپ دیاں انگلاں تے آپ دے رخسار تے اتھرواں دے چلن دے نال کالیاں سیڑھیاں بن گئیاں سن کالیاں سیڑھیاں بن گئیاں سن مصطفیٰ جان رحمت اللہ ویکھیا حضور بڑا روئے اپنے واسطے نہیں رہے اپنے غلاماں واسطے روئے وہ تے وہ ہستی ہے کہ جتے صدقے بڑیاں بخشیا جانا ہے بدا مت خیال کرے انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے لوکاں اس قرآن دی آیت اندر بھی ڈنڈی ماری انہاں آکھیا اللہ دا سونیا صدقے ماذ اللہ نکلے کو ساڈا ایک ملے نہیں اساں تواڈے اگلے پچھلے گناہ معاف کیتے نبی ہوندا ہے جڑا عالم ارباب وچ بھی نبی ہوے نبی ہوندا ہے جڑا باپ دی مست وچ بھی نبی ہوے نبی ہوندا ہے جڑا ماں دے بطن وچ بھی نبی ہوے نبی ہوندا ہے جڑا پنگوڑے وچ بھی نبی ہوے اے اللہ دی مرضی ہے بھاویں پنگوڑے وچ نبوت دا اعلان کراوے بھاویں 40 سال تو بعد اعلان سبحان اللہ کیا نبی گناہ کر سکدا بھائی جتھے عیب ہے اوتھے نبوت نہیں جتھے نبوت ہے اوتھے عیب نہیں تے گناہ کی ہے عیب ہے گناہ کی ہے عیب ہے یہ مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے تہاڈے اگلے پچھلے گناہ بخشے ایتھے محبت والا یہ عرض کیتی کملی والیا جناب دے صدقے تواڈیاں اگلیاں تے پچھلیاں دے اللہ نے گناہ بخش چھڈے سبحان اللہ انہاں دے اے شان ہے جنہاں دے صدقے کائنات بخشی جانی ہے میرے سرکار نہیں روندے نے وہ جدوں بھی روئے نے اس امت واسطے روئے نے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے کم از کم میں 40 کو حدیثاں موت دے بارے پڑھی ہیں وقت بھی ہو گیا ہے تو یہی عرض کراں گا کہ موت کو بدل یاد کرنا چاہیے موت یاد ہوئے تو پھر حرام والا ہاتھ نہیں جائے گا اللہ سود فضل نماز نہیں چھوڑے گی اللہ کی پاکیزہ بات میں دعا کرو کہ رب العالمین سب نو ایمان والی زندگی رب العالمین ایمان والی موت عطا فرمائے آمین و علینا